پاکستان کی تاریخ میں کچھ دہائیاں ایسی بھی گزری ہیں جس کے اندر گاڑیوں کی قیمت آج کے 150 سلوکی بائک کے جتنی تھی۔ سن کر آپ کو یقیناً جھوٹ لگ رہا ہوگا، لیکن آپ حقائق کو جان کر حیران رہ جائیں گے۔ میں پاکستان کی 4 ایسی مشہور و معروف گاڑیوں کی بات کرنے جا رہا ہوں جو صرف گاڑیاں ہی نہیں ہیں، لوگوں کے جذبات ہیں، بلکہ پاکستان کی فیملیز کی ہاف لائف کی جرنی ہے وہ گاڑیاں۔ آج اگر کوئی نئی جنریشن کا ڈرائیور سن لے کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ 4 گاڑیاں ہر بندے کی پہنچ میں ہوتی تھی، شاید یقین کرنا مشکل ہو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ کچھ لوگوں نے ان گاڑیوں کو خریدا، کئی سال چلایا کہ آج جیسے کیا سپورٹیج کو لے کے جو فیلنگ آتی ہے تب ان گاڑیوں کو لے کے وہ فیلنگ آیا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں نے ان گاڑیوں کو خریدا، کئی سال چلایا اور پھر بیچ کر لاکھوں روپے کا فائدہ بھی حاصل کر لیا۔ اور یہ ایسے ماڈلز تھے، ایسی گاڑیاں تھی جو سالہ سال چلنے کے بعد بھی ان کی مارکیٹ کی ویلیو میں ڈاؤن فال نہیں آیا، بلکہ ان کی مارکیٹ دن بہ دن بڑھتی چلے گئی۔ آج ہم پاکستان کی ان 4 لیجنڈری کارز کی بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے پوری ایک جنریشن کا سفر آسان بنایا۔ اور ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کو ایک ایسا کمپیریزن دکھاؤں گا کہ آپ کمنٹس میں لکھنے پر یہ مجبور ہو جائیں گے، کاش اس وقت ایک گاڑی اور لے لیتا۔ جی ہاں، آج سے 20 یا 25 سال پہلے پاکستان کار مارکیٹ بالکل مختلف تھی۔ روڈز پر SUVs کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، ہر طرف چھوٹی فیملی کارز نظر آتی تھی۔ لوگوں کا ڈریم سمپل تھا، اپنی پہلی گاڑی اور اپنی چھوٹی گاڑی۔ اس دور میں مہران صرف ایک گاڑی نہیں تھی، یہ پاکستان کی پہلی فیملی کار کا درجہ رکھتی تھی۔ اگر کسی گھر میں مہران آ جاتی تھی تو پورا خاندان خوش ہو جاتا تھا۔ اس وقت کسی نے بھی یہ بات نہیں سوچ رکھی تھی کہ ایک دن اس گاڑی کی قیمت اتنی ڈسکس ہوگی۔ اگر پاکستان کی آٹومیٹو ہسٹری لکھی جائے تو مہران کا نام سب سے پہلے آئے گا۔ مہران کوئی صرف ایک گاڑی کا نام نہیں بلکہ لوگوں کے جذبات کا نام ہے۔ اس وقت سوزوکی مہران VX اینڈ VXR تقریباً 3.5 لاکھ روپے سے لے کے 3,80,000 روپے کے درمیان مل جاتی تھی، اور اگر اس قیمت کا موجودہ قیمت کے ساتھ آپ موازنہ کریں تو اس کا 1/4 بنتا ہے تقریباً۔ مہران کی سب سے بڑی طاقت تھی سمپلیسٹی، میکینک ہر جگہ مل جاتا تھا، پارٹس ہر مارکیٹ میں اویلیبل تھے، فیول کنزپشن مینیجیبل تھی۔ اس وجہ سے مہران نے لاکھوں فیملیز کو موبلٹی دی۔ لیکن آج جب لوگ پرانی مہران کی پرائسز یاد کرتے ہیں تو اکثر حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت لوگ اسے مہنگی سمجھتے تھے۔ آج وہی پرائسز سن کر لوگ مسکرا دیتے ہیں اور یہیں سے نوسٹیلجیا شروع ہوتا ہے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں دوسری گاڑی کا۔ جب لوگ مہران سے تھوڑا اپ گریڈ کرنا چاہتے تھے تو اکثر ان کی نظر کلٹس پر پڑ جاتی تھی۔ جی ہاں، کلٹس نے پاکستان فیملیز کو زیادہ کمفرٹ دیا، زیادہ کیبن سپیس دیا اور لمبی ٹریول جرنیز کو آسان بنایا۔ کئی لوگوں نے کلٹس کو اپنی زندگی کی پہلی پراپر فیملی کار کہا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج بھی پرانی کلٹس مارکیٹ میں ڈیمانڈ رکھتی ہے۔ سوزوکی کلٹس کے دونوں ویریئنٹ VX اینڈ VXR تقریباً 5.5 لاکھ روپے سے لے کے 6.5 لاکھ روپے کے درمیان آسانی کے ساتھ مل جاتی تھی۔ کئی سال چلانے کے بعد بھی مارکیٹ کے اندر کوئی بھی نمایاں کمی نہیں دیکھنے کو ملی، بلکہ قیمتیں دن بہ دن بڑھتی چلی گئی، یعنی اتنے سالوں کے بعد بھی اس کا نام زندہ ہے۔ لیکن اب بات آتی ہے ایک ایسی گاڑی کی جس نے سٹی ڈرائیونگ کا کنسپٹ ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ جی ہاں، میری مراد ڈائہیٹسو کورے۔ ڈائہیٹسو کورے جاپان کا ایک ایسا شاہکار تھا جس نے پاکستان میں کمپیکٹ ہیچ بیک سیگمنٹ کو پاپولر بنایا۔ لوگوں کو لگا کہ چھوٹی گاڑی بھی کمفرٹ ہو سکتی ہے، اور یہ کورے ایک ایسی واحد گاڑی ہے، ایسا ماڈل ہے، ایسا ویریئنٹ ہے، اور چھوٹی گاڑیوں میں شاید ہی کسی گاڑی کا اتنا اسی کام کرتا ہو۔ ڈائہیٹسو کورے CL اور CX تقریباً 6 لاکھ روپے سے لے کے 7.5 لاکھ روپے کے درمیان آسانی سے مل جاتی تھی، اور آج بھی کورے مارکیٹ کے اندر اتنی مقبول ہے، اچھی حالت کے اندر مارکیٹ کے اندر جو موجود ہیں ان کی قیمت آج بھی 12 سے 13 لاکھ روپے کے درمیان ہے۔ اس کی ٹار کی بات کی جائے، اس کی پک کی بات کی جائے تو کمال تھی، پارکنگ آسان، مینٹیننس مینیجیبل، فیول اکانومی اچھی۔ کورے نے خاص طور پر سٹی یوزر کو اٹریکٹ کیا۔ آج بھی جب لوگ پرانی کورے کی قیمت اور کرنٹ ریسیل کمپیئر کرتے ہیں تو بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی گاڑی کی جس نے پاکستان کی تاریخ میں اپنا ایک اچھا نام بنایا۔ سوزوکی آلٹو نے پاکستان مارکیٹ میں اپنی الگ پہچان بنائی، فیول اکانومی نے اسے پاپولر بنایا، سٹوڈنٹس، ینگ پروفیشنلز، اسمال فیملیز سب نے آلٹو کو پسند کیا، اور دھیرے دھیرے آلٹو بھی پاکستان کی آئیکونک کارز کی لسٹ میں شامل ہو گئی۔ سوزوکی آلٹو VXR تقریباً 6.5 لاکھ روپے سے لے کے 7 لاکھ روپے کے درمیان موجود تھی۔ بہت سارے لوگ کمنٹ کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت بھی لوگوں کی بائنگ پاور
اتنی اچھی نہیں تھی. جو اکانومی طبقہ تھا وہ تب بھی قوت خرید نہیں رکھتا تھا, تو ان کے لیے گاڑیاں تب بھی اتنی ہی مہنگی تھی جتنی آج کے وقت میں ان کو مہنگی لگتی. اب سوال یہ ہے, ان سب گاڑیوں کی ویلیو اتنی ڈرامیٹیکلی کیوں بدلی؟ یہاں سے ویڈیو اور بھی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے. یہ صرف گاڑیوں کی کہانی نہیں, یہ پاکستان کی اکانومی کی بھی کہانی ہے. افسوس کے ساتھ ڈالر ریٹ بدلا, امپورٹ کاسٹ بدلی اور ٹیکسز بدلے. اس پر میں ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا, پبلک جانتی ہے. پروڈکشن کاسٹ بدلی اور پھر ڈیمانڈ اور سپلائی کا پریشر آیا. جب سپلائی کم اور ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو پرائسز نیچرلی اوپر جاتی ہیں. اس وجہ سے کئی ماڈلز کی قیمتیں بہت تیزی سے بدلی, لیکن اصلی سرپرائز ابھی باقی ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ لیز پر گاڑی لینا مہنگا ڈیسیجن ہوتا ہے, لیکن کچھ بائرز کے لیے یہ گولڈن ڈیسیجن ثابت ہوا. سوچئے آپ نے گاڑی لیز پر لی, انسٹالمنٹس دیتے رہے اور مارکیٹ میں اسی ماڈل کی قیمت بڑھتی گئی, یعنی ڈیپریسیشن کے بجائے اپریسیشن. یہ آٹوموٹیو ورلڈ میں ان کامن چیز ہے, اور اسی وجہ سے کئی لوگ آج بھی کہتے ہیں اس وقت گاڑی لینا میری زندگی کا بیسٹ ڈیسیجن میں سے ایک تھا. اب آتا ہے ویڈیو کا سب سے شاکنگ پارٹ. آج اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو 2016 سے 2019 کا دور بہت انٹرسٹنگ نظر آتا. اس وقت بہت سے لوگوں نے گاڑیاں خریدی, کسی نے ضرورت کے لیے, کسی نے فیملی کے لیے, کسی نے لیز پر. لیکن بہت کم لوگوں کو اندازہ تھا کہ اگلے کچھ سالوں میں مارکیٹ اتنی ڈرامیٹکلی چینج ہو جائے گی جس کا کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا. اور جب پرائسز اوپر گئیں تو لوگوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا اچھا وقت چوز کیا تھا. اب آتی ہے فائنل ریئلٹی چیک. سب سے ایموشنل مومنٹ تب آتا ہے جب کوئی پرانا بروشر یا پرچیز انوائس سامنے آتی اور پھر آج کی قیمت کمپیئر کی جاتی ہے. اچانک احساس ہوتا ہے وقت واقعی بہت بدل گیا, یا شاید ہم بڑے ہو گئے. جو چیز کبھی آرڈنری لگتی تھی آج لگژری جیسی محسوس ہوتی ہے. لوگ صرف پرائسز کمپیئر نہیں کرتے, وہ اپنی یادیں کمپیئر کرتے ہیں. اب آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں ان چاروں گاڑیوں میں سے آپ کی فیوریٹ گاڑی کون سی تھی. ان چاروں گاڑیوں میں وہ کون سی گاڑی تھی جس پر آپ کی فیملی نے زندگی کا آدھا یا اس سے بھی زیادہ سفر طے کیا؟ مہران, کلٹس, کورے یا آلٹو, ان چاروں میں سے آپ کی یادیں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ اور اگر آپ کو 2000 سینچری کا وہ زمانہ یاد ہے تو یہ بھی بتائیں اس وقت کس گاڑی کی قیمت نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں, چینل ڈرائیو اینڈ آٹو پی کے کو ضرور سبسکرائب کریں, اور یاد رکھیں کارز صرف مشینز نہیں ہوتی, کئی دفعہ یہ پوری جنریشن کی یادیں ہوتی ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.